अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले सूरह बकरा की 39 आयत हो चुकी, 39 यानी 39 आयतों का जिक्र हो चुका। आज से 40वीं आयतों का जिक्र शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदीकुम व इय्याया फरहबून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए बनी इसराईल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और तुम मेरा अहद पूरा करो और मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, और तुम मुझसे ही डरो। देखिए, इस आयत करीमा का तर्जुमा मालूम हो गया। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतें 39 जिक्र की, तो उससे पहले अल्लाह ने अपनी तौहीद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और हश्र व नश्र पर दलील कायम फरमाई। उसके बाद अल्लाह ने अपनी आम नेमतों का जिक्र फरमाया, और जो हर इंसान के लिए क्या हो, मुफीद हो, फ़ायदा मंद। और अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनी इसराइल को जिक्र फरमाया है कि ऐसी नेमत जो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या है, एक है, जिसका कोई क्या है, शरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम किया, इकराम किया, तरह तरह की नेमतें अता फरमाई। फिर जब तरह तरह की नेमतें अता फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बनी इसराइल पर इनाम फरमाया, उनका पहले जिक्र है। तो ए बनु इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो, मैंने जो तुम पर इनाम व इकराम किए हैं। तो कैसा इनाम, कैसा इकराम? तो बहुत बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल, यानी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। बनी इसराइल किन की औलाद में से हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए याकूब की औलाद, ए बनी इसराइल, मैंने जो नेमतें अता की है, अब उन नेमतों को क्या करो, याद करो। तो आम नेमतों के अलावा जो नेमतें बिलखुसूस औलाद इसराइल को अता फरमाई थी, वो ये कि उनको आले फिरौन से, यानी फिरौनियों से क्या किया था, नजात दिलाया था। जो कि फिरौन उस वक्त का खुदा समझा जाता था, बादशाह था, उससे नजात दिलाया था। उनमें से अंबिया बनाए, उन पर मन्नो सलवा नाजिल फरमाया, दस्तरखान नाजिल फरमाया, एक पत्थर से उनके लिए 12 चश्मे जारी फरमाए। ये सब क्या है, तौरात का अमीन बनाया, जिसमें सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान है और आपकी नबूवत और रिसालत का जिक्र है। और हर चंद के ये नेमतें उनके ज़माने यहूद के आबा व अजदाद को अता की गई थी। सब चीज़ क्या की थी, अता गई, लेकिन आबा व अजदाद को दी गई थी नेमतें। उनके औलाद के हक में भी नेमतें होती है, क्योंकि उन नेमतों से उनको अजमत और फजीलत हासिल होती थी, और खुसूसन ये नेमतें उनकी बका का सबब है। अगर फिरौन बनु इसराइल की नस्ल कशी कर लेता, तो फिरौन के साथ बनु इसराइल को भी समंदर में डुबा दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, बचा दिया था। तो आज दुनिया में यहूदियों का जो वजूद न होता, और वो कब के सफ़े हस्ती से मिट चुके होते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी जो नेमतें मैंने तुम्हें दी है, तो क्या करो, याद करो मेरी उन नेमतों को। तो याद दिलाई, गौर व फिक्र करें। और जब कोई शख्स किसी की बकसरत नेमतों को याद करता है, तो उसकी मुखालफत से हयात, यानी अल्लाह तबारक व तआला क्यों बनी इसराइल को नेमतें याद दिलाना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला को पहचानो कि अल्लाह ताला क्या है, एक है। अल्लाह तबारक व तआला का वजूद क्या है, एक है। तो इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेमतों को याद दिलाया, तो अब वो क्या करते थे, इन नेमतों को होने के बावजूद भी कुरान में क्या है, मुखालफत किया करते थे। क्या करते थे, तौरात में जो चीज़ें हुआ करती थी, कि यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र था, तौरात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का जिक्र था। तो अब जरा बताइए कि ये चीज़ें क्या करते थे, इनकार करते थे, हुक्म की नाफरमानी किया करते थे। इतनी नेमतों के बावजूद क्या है, हुक्म की नाफरमानी करते थे। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऊफू बेअहदी ऊफी बेअहदीकुम इय्याया फरहबून, यानी तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। तो अल्लाह का क्या अहद था, तो अब उनका क्या अहद था? सब पहले ये देखिए कि तौरात की विसासत से यहूदियों ने अल्लाह ताला से जो अहद किया था, उसको पूरा करना चाहिए। और वो ये अहद ये था कि वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी
نہ کریں. یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کے احکام پر ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. جب آخری نبی ہو کر آئیں گے تو ان پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. تو اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا. اور ان کو کیا ہے اللہ کا، جب یہ ایسا کریں گے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. تو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو اللہ کا عہد کیا تھا؟ اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو میں تجھے جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو اور میں کیا کروں گا؟ تمہارا عہد پورا. اور یہ کیا ہے؟ تو بنو اسرائیل کے درمیان کیا ہے؟ بنو اسرائیل اور اللہ کے درمیان کیا تھا؟ عہد تھا کہ اگر اے بنی اسرائیل تم نے یہ عہد پورا کر لیا تو میں کیا ہے؟ تمہیں کیا کروں گا؟ جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد تھا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اللہ نے فرمایا اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی بنی اسرائیل کو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے ان کے منکر نہ بنو. سب سے پہلے ان کے منکر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو. اور إِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی کیا کرو؟ ڈرو. تو اب دیکھیے قرآن مجید کس چیز میں توریت کا مصدق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ. کیوں ایمان لانا ہے؟ اس لیے کہ اے یہودیو، ہم اس سے پہلے جو تم پر توریت کو نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے توریت کی تصدیق کرنے والا ہے. تمہارے توریت کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. اب ذرا دیکھیے، ہر نبی کے زمانے میں اس کی شریعت پر عمل اور حضور کی رسالت کا عام ہے. شریعت پر عمل کرنا یعنی حضرت آدم آئے تو حضرت آدم کو ماننا ہے، حضرت موسیٰ آئے تو ان کو ماننا ہے. یعنی ہر نبی جب آئے تو ان کی شریعت کو ماننا، اور اگر وہ کتاب لے کر آئے تو ان کی کتاب کو بھی ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے تو ساروں کو یہی حکم تھا کہ تمام نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی شریعت پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص یہودی رہ کر یا نصرانی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کروں گا تو اس کو مومن اور مسلمان نہیں کہا جائے گا. مومن اور مسلمان اسی وقت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا، یہی کیا ہے؟ ایمان کی اصل دلیل ہوا کرتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ توریت میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی تھی یعنی بدل دیا تھا. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہودیوں نے جو توریت جو ان کے پاس کتاب تھی جو بدل دیا تھا، ان میں آیتیں بدل دی ہے. قرآن مجید ان تحریفات کا بھی مصدق ہے، ایسا نہیں. یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے توریت کا. کس تعلق سے؟ یعنی اللہ نے جو توریت میں اپنا حکم نازل فرمایا جو کلام الہی ہے اس کا تصدیق کرنے والا ہے قرآن. ایسا نہیں کہ یہودیوں نے جو توریت میں بدل دی ہے اور اپنی طرف سے لکھ دیا ہے اس کی بھی تصدیق قرآن کرتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جو کلام الہی توریت ہے وہ کلام الہی کی تصدیق کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ توریت بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور توریت میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات، علماء یہود سے لیے ہوئے عہود، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد، اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت، ان امور میں قرآن مجید کیا ہے؟ توریت کا مصدق. اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانے میں ان کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شرعیہ میں توریت کا مخالف ہے. لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فروع احکام میں ہے، اس زمانے کی خصوصیات کے لحاظ سے ہے. مثلا وضو، نماز، روزہ اور حلال و حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیات میں کیا ہے؟ اختلاف ہے.
اور اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا تو اس میں بھی وہی توریت کے احکام ہوتے، اور اگر توریت اب نازل ہوتی تو اس میں وہی قرآن مجید کے احکام ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے کیا ہے اس کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں جو کیا ہے نماز وغیرہ کا جو حکم ہے، اور ہمارے زمانے میں جو رکعتیں ہیں، اس زمانے میں وہ رکعتیں نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے کا شعور اور اس زمانے کے زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ الگ تھا، اور آج کے زمانے میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ لیکن یہ کلام الہی کی تصدیق کرتا ہے، اسی وجہ سے قرآن کیا ہے؟ مصدق ہے۔ اسی وجہ سے اور ایک چیز بتائیں کہ آمنو بما انزلت مصدقا، اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمایا، تصدیق کے اعتبار سے جو میں نے کیا کیا؟ نازل فرمایا، اس پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ تو تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام کہتے ہیں، یعنی تصدیق اس کی جاتی ہے جو اس سے پہلے والوں کی بھی تصدیق کی جائے اور بعد والوں کی بھی تصدیق کی جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خلق کے اعتبار سے یعنی پیدائشی کے اعتبار سے میں سب سے پہلے ہوں، سب سے پہلا نبی ہوں، اور بھیجے جانے کے اعتبار سے میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ اسی وجہ سے تصدیق میرا نبی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ہیں اور کیا ہے؟ آخر بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصدق بنایا۔ تو اب لوگوں سے یہ فرمایا گیا کہ جس طرح یہود لوگ قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو نہ مان کر اولے کافر ہوئے تھے، اولے کافر ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، تم اولے کافر مت ہو جانا نبی کو نہ مان کر۔ اگر تم ایمان والا رہنا چاہتے ہو تو نبی پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانو، اس اعتبار سے کہ نبی پاک کی ذات اول بھی ہے اور نبی پاک کی ذات آخر بھی ہے، اور ان درمیان جو انبیاء کرام ہیں ان تمام کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہوئی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم میری آیت کو کم قیمت میں نہ بیچ دو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری آیت کو کم قیمت میں نہ بیچو۔ تو میں نے ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک ایک جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند ابو یعلا جلد 2 صفحہ نمبر 427 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان سے سوال کر کے یا تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کو جھٹلا دو گے۔ بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام یہودیوں کو یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے؟ اتباع کرے۔ یہ ایک چیز ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری ان آیت کو کم قیمت میں کیا کرو؟ نہ بدلو۔ تو مطلب یہ ہے اس آیت کا فروخت نہ کرو کا مطلب نہ بیچو کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تُبَدِّلُوا، میری آیت کو کیا کرو؟ عدل بدل نہ کرو۔ یعنی یہ یہودیوں جو توریت میں نازل میں نے حکم کیا ہے، تم اپنی وجہ سے اپنے اعتبار سے تم حکم کو اس کو تبدیل کر کے اپنا حکم نہ پھیلاؤ، کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے۔ اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ یعنی توریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان کی تعظیم کا، ان کے فضل کا، ان کے بڑائی کا، ان کے کرم کا ذکر تھا، اور ان کے دل میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ میں محمد عربی کو مانوں، کہ ان کی تعظیم کروں، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ محمد عربی کو ماننا ہی ایمان ہے، تم مت بدلو اپنی آیت کو، کیونکہ تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کی نچلی وادیوں میں بھیج دیا، کیونکہ تصدیق محمد ہی ایمان کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور ایسا کرنے سے کیا کرو؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی کیا کرتے رہو؟ ڈرتے رہو، مجھ سے ہی کیا کرتے رہو؟ ڈرتے رہو۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ اگر قرآن کی آیت کو ہم تمام لوگ بدل دیں گے، اور قرآن کی آیت میں ہم تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر یہ چیز رہے گی تو ہم تمام لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہوا کرے۔ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور کیا کرو؟ دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ کیا ہے؟ نہ چھپاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر کیا کرو؟ تم حق کو نہ بدلو، نہ چھپاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
यही फरमाया कि हक को बातिल के साथ ना मिलाओ का मतलब यह है कि यानी जो हमने हक पैगाम, जो मैंने हक पैगाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हक पैगाम तुम तक भेजा है, वही पैगाम को तुम क्या करो, लोगों में आम करो। अपनी बातों को तुम क्या करो, आम न करो, क्योंकि तुम अगर अपनी बातों को आम करोगे तो तुम्हें जहन्नम के निचली वादियों में भेज दिया जाएगा। और क्या करो, हक को तुम न छुपाओ। हक क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की जात क्या है, इस जहान में आने वाली है, आखिरी नबी बनकर आने वाले हैं, उनकी तस्दीक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यही हक है। इसीलिए तमाम मुसलमान अब फख्र करते हैं कि हम तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल उनको हक मानते हैं। और यही हक, यही तस्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के क्या हो गया, कर दी। और इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला आगे, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब इसका माना नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, रुकू एक। तो अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रुकू करने वालों के साथ क्या करो, रुकू करो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो अब यहाँ पर जो है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का मतलब ये है कि नमाज पढ़ने वालों के साथ क्या करो, नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि क्या है, रुकू जो है ये नमाज का एक जुज है। और यहाँ पर खुसूसियत के साथ जो वरकऊ मअर राकिईन का जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ करता है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कि यहूदी लोग जो नमाज पढ़ते थे ना, तो उनकी नमाज में रुकू नहीं रहता। तो यहाँ पर रुकू का जिक्र इसलिए क्या कि उन यहूदियों की नमाज की क्या हो जाए, तरदीद हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का मतलब ये है कि जमात के साथ क्या करो, नमाज पढ़ो। जमात के साथ क्या करो, नमाज पढ़ो। क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ने से क्या है, चंद फायदे नाजिल होते हैं। एक तो ये है कि तनहा नमाज पढ़ोगे बनिस्बत जमात के, तो आपको ये नहीं मालूम कि आपकी नमाज कबूल हुई या नहीं। लेकिन क्या है, अगर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो कम से कम किसी एक की तो नमाज कबूल होगी, तो उसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी नमाज कबूल कर लेगा। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि नमाज पढ़ने के, जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो आपको 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा, 27 दर्जे। और बाज लोग ऐसा होते हैं कि उनकी क़िरात क्या है, सही नहीं होती। उनकी क़िरात क्या है, सही नहीं होती। तो जब उनकी क़िरात सही नहीं होती है, तो अगर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल खड़े रहेंगे, आपको क़िरात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या है, आपकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। और इज्तिमा, अगर एक साथ नमाज पढ़े करेंगे और सब एक साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर अपना दर्द दुख सुनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाज को क्या करेगा, कबूल करेगा। और तुम्हारी दुआओं को भी क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा। ये वजूहत बयान फरमाई। तो अब जरा बताइए, इसी बुनियाद पर हम तमाम कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है, बिल्कुल वाजिब है। जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई है। तो जब बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई है, तो इस बुनियाद पर हम तमाम को चाहिए कि जमात के साथ नमाज पढ़ें। क्योंकि अगर हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो इस जमात के साथ नमाज पढ़ने से हमें क्या है, बहुत ज्यादा बेपनाह सवाब मिल जाएगा। और जब बहुत ज्यादा सवाब मिल जाएगा, जमात के साथ नमाज पढ़ने से हमें बेपनाह सवाब मिल जाएगा, तो इसी बुनियाद पर हम तमाम लोगों के ज़हन और दिमाग में भी ये हम कहते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है, बिल्कुल जरूरी हुआ। अब एक चीज यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ क्या करो, रुकू करो। तो अब ये ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि नमाज पढ़ने का भी हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और ज़कात देने का भी हुक्म दिया है। तो ज़कात देने का हुक्म दिया है, तो ज़कात किस पर वाजिब है, आपको ज़हन और दिमाग में रख लेना चाहिए कि निसाब के मुताबिक जिस माल पर 1 साल गुजर गया, निसाब यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उसकी मिकदार क्या हो, पैसा हो किसी के पास, दोनों 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी, या क्या हो, सोना और चांदी मिला करके अगर चांदी का निसाब पहुंच जाए, 52.5 तोला की मिकदार अगर पैसा पहुंच जाए, जो 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल के दौर में क्या है, 30,000 28,000 रुपए होती है। तो जिसके पास 28,000 रुपए हो, हर हाजते असलिया यानी अपनी बीवी, अपने बाप माँ के खाने, तीनों टाइम के खाने पीने, कपड़े वगैरह, इसके अलावा अगर 30,000 रुपए है किसी के पास, तो और 1 साल गुजर गया है, तो उसके ऊपर क्या है, ज़कात बिल्कुल वाजिब, ये ज़कात हो।
اور नमाज तो आप जानते हैं कि नमाज हर हाल में क्या है, पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद वरकाउ मार राकिईन इरशाद फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हमें बहुत सारी चीजें बतलाई है। क्या कि एक चीज ये बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अतामुरून नास, क्या तुम लोगों को किसका हुक्म देते हो? भलाई का हुक्म देते हो। तो अब लोगों को भलाई का हुक्म देने का मतलब ये है कि इस आयत करीमा से बहुत सारे उलमाए किराम ने ये चीज बताई है कि यहूद की सबसे पहले बेअमली का जिक्र फरमाया कि अतामुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम लोगों को क्या है भलाई का हुक्म, यानी बेअमल क्या है, भूलने से मुराद ये है कि बेअमली, हालांकि लोग क्या करते, क्या तुम लोग नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? तो भूलने से मुराद यहाँ छोड़ देना है, यानी क्या कर देना है यहाँ पर, तंसौना अनफुसकुम, अपने आप को भुला दिए हो का मतलब तुम उस अमल को क्या कर दिए हो, छोड़ दिए हो। क्योंकि कोई शख्स अपने आप को नहीं भूलता, यानी तुम खुद नेकी पर अमल नहीं करते और दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो। यहाँ नेकी के हुक्म में कई अक़वाल हैं, यानी क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को क्या करते थे वो यहूदी, अरे फला काम करो, फला चीज करो, लेकिन अपने आप से वो क्या करते नहीं करते थे। तो ये चीज है, इसी बुनियाद पर बेअमल लोगों को, बेअमल यहाँ पर जो लोग बेअमल भी होते हैं, इस आयत करीमा से ये बात भी साबित हो रही है कि जो उलमा बेअमल हो तो उसके हुक्म को भी माना नहीं जाएगा। यानी अब देखिए कि इमाम इब्ने अबी शैबा ने हजरत शाबी से रिवायत किया है कि जन्नत में से कुछ लोग दोज़खियों को देख कर कहेंगे तुम कैसे दोज़ख में हो, हालांकि हम तुम्हारी तालीम पर अमल करके जन्नत पहुंच गए। वो कहेंगे हम कहते थे और अमल नहीं करते, हम कहते थे, क्या करते थे, अमल नहीं करते थे। इसी बुनियाद पर बेअमल आलिम, तो बेअमल आलिम के क्या है, बात तस्लीम नहीं की जाएगी। और इसी आयत करीमा से उस शख्स पर भी वाज़ और नसीहत और तकरीर करना हराम है जो कि क्या हो, बेअमल हो और उसके साथ इल्म ना हो, उसके साथ क्या हो, इल्म ना हो। बाज लोगों ने कहा कि तकरीर और वाज करने के लिए इल्म दीन का हासिल करना क्या है, बिल्कुल वाजिब है, और बेइल्म आदमी का तकरीर और वाज करना मकरूह तहरीमी है, और उस पर बार बार इसरार करना ये क्या है, गुनाह कबीरा का मेआर बना जाता है। तो क्यों, इसलिए कि क्या है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इल्म नहीं होता, और आजकल के उलमा क्या करते हैं, आजकल के नामवर आलिम क्या करते हैं, उर्दू की किताबें पढ़ पढ़ कर रट कर जाकर के तकरीरें करते हैं और अपने आप को बिल्कुल आलिम कहते हैं। तो ऐसी उर्दू की किताबों से तकरीर करना और ऐसी उर्दू की किताबों को देख करके लोगों को समझाना बिल्कुल उन उलमाए के ऊपर क्या है, हराम है। हाँ, अलबत्ता ऐसे नामवर आलिम जो कि इस सदी में गुजरे हों, जैसे आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की जाते मुकद्दसा, मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान, मुफ्ती आजम हिंद जो बावसूक आलिम हो, ऐसे आलिम की किताब को पढ़कर लोगों के सामने बयान करना और लोगों को नसीहत की बातें सिखाना, ये क्या है, बिल्कुल जायज है। क्योंकि बावसूक उलमाए किराम की सोहबत से तो आकर के बैठ करके सीख करके उनके पास तालीम हासिल करके जाकर के तकरीर करना बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे भी परहेज करना चाहिए। बेहतर यही है कि आलिम आप इल्म हासिल करें या आलिम बन करके सोहबत में इख्तियार करें। क्यों, इसलिए कि अगर तुम लोगों को भलाई का हुक्म दोगे और तुम अमल नहीं कर सकोगे और किताब को भुला दोगे तो तुम्हें क्या है, उसका सवाब और नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन अलल खाशिईन, और सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, और बेशक नमाज जरूर दुश्वार है सिवा उन लोगों को जो अल्लाह की तरफ झुकने वाले हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों का जिक्र फरमाया है। लोगों को हुक्म दिया है कि नमाज से भी मदद मांगो और सब्र से भी मदद मांगो। तो लिहाजा नमाज से मदद मांग, सब्र का मतलब ये हो कि कोई कठिन चीज अगर हमें पेश आ जाए तो उस कठिन चीज पर सब्र करने का नाम सब्र है, यानी दिल को रोक लेना और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना और अल्लाह तबारक व तआला की याद में हमेशा यकसुई होकर अल्लाह की इबादत करने का नाम सब्र है। और जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह तबारक व तआला को इस सब्र का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि उस दुआओं को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला उसको आला से आला मकाम अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह,
تو اب جو انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والصلاۃ، اور نماز سے بھی کیا کرو، مدد مانگو. یعنی جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور تو نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعائیں کرنا بالکل جائز نہیں ہے، جو اہل حدیث نام کر کے وہ کہتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو. تو نماز سے مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب انسان نماز پڑھے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، تب تو اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے بعد دعائیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نماز کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگے گا. یہ چیز ہوئی. تو نماز سے بھی دعا مانگنے، اور جب ہم اسی بنیاد پر ہم یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ جب اللہ نے صبر اور نماز دونوں سے مدد مانگنے کے لیے کہا تو بدرجے اولا انبیاء اور اولیاء سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز اور صبر سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ کے اندر صبر ہوتا ہے، اولیاء اللہ نماز پڑھ کر کے اولیاء اللہ بنتے ہیں، اور انبیاء کرام کی ذات تو اس نماز اور صبر سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ نماز میرے نبی کے صدقے طفیل میں ملی، یہ صبر میرے نبی کے صدقے طفیل میں ملا. تو جس کے طفیل میں جو چیز مل رہی ہو، جب اس سے مدد مانگنا جائز ہے تو جس کے طفیل میں مل رہی ہے اس سے مدد مانگنا کیوں جائز نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ علی الخاشعین، اور یہ لوگ جو کہیں گے، یعنی جو یہ کہیں گے ارے یہ کیسا صبر سے مدد مانگنا، کیسا نماز سے مدد مانگنا، یہ اسی پر کٹھن ہوگا جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں. تو مطلب یہی ہوا کہ اب ان لوگوں کو سمجھا دینا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو گویا سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے بارگاہ میں جھکتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. اب دیکھیے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ ترجعون، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی کیا ہے، یہ لوگ صبر اور مدد سے کیا کرتے ہیں؟ مدد وہی لوگ مانگیں گے، اے لوگوں مدد وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور وہ انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صبر سے بھی مدد مانگیں گے، نماز سے بھی مدد مانگیں گے، اور جس کے صدقے اور طفیل میں صبر و نماز آئی ہے اس سے بھی مدد مانگیں گے، یعنی انبیاء اور اولیاء سے. اور یہ مدد کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمائی ہے. تو جب ان انبیاء اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی قوت عطا فرمائی ہے، اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ ہم ان اولیاء کرام سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ بالکل جائز ہوا، یہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کسی شخص کو بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا کیا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو. یعنی بار بار تاکیداً یہ تنبیہ فرمائی کہ میں نے کیا کیا نعمت نہیں کی ہے. میں تم کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی. تو اب ذرا بتائیے کہ پہلی آیت میں اللہ نے یہودیوں کو اپنی نعمت یاد دلا کر رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا، اور اس نعمت کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب آخرت سے ڈرا کرو، کیونکہ آخرت کا عذاب تو ایسا ہوگا کہ وہاں پر نہ کوئی رہنما ہوگا، نہ کوئی پیشوا ہوگا. جب تم کسی کو بلاؤ گے تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. اب تم یہ ذہن و دماغ میں رکھ لو کہ کسی مجرم کی سفارش نہیں کی جائے گی. تو اب بعض لوگ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کیا ہے؟ مددگار اور شفیع نہیں ہے. کوئی اللہ کے سوا کیا ہے؟ کوئی مددگار نہیں ہے. اس ظاہری آیت سے تو یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام اولیاء کرام کیا ہے؟ مدد نہیں کر سکتے. لیکن اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کون لوگ اس ظاہری آیت کا مفہوم معتزلہ لیا کرتے ہیں، اور خوارج بھی اس ظاہری آیت کا
کا مفہوم لیتے ہیں کہ کیا ہے, کوئی بھی اللہ کے سوا سفارش نہیں کرے گا. اور ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کا بھی یہ نظریہ ہے, اسماعیل دہلوی کا بھی یہ نظریہ ہے. لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام, ملائکہ, اولیاء کرام, علماء, حفاظ اور کیا ہے قرآن اور نیک مومن بھی گنہگاروں کی سفارش کریں گے, اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کی کیا کریں گے, سفارش کریں گے. اور اس سلسلے میں بہت ساری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. جیسا کہ میں آپ کو دلیل دیتا چلوں کہ اللہ کی اجازت سے انبیاء ہو, اولیاء ہو, ملائکہ ہو, قرآن ہو, نیک مومن ہو, تمام کیا کریں گے, سفارش کریں گے. کیسے؟ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ نوح آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا, اے میرے رب میری اور میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو ان کی مغفرت فرما. ایک دوسری آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے رب روز حشر میرے والدین کی اور تمام مومن کی مغفرت فرما. ایک اور اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے, سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, اللہ فرماتا ہے میں ان قریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا, اور شفاعت کروں گا, وہ مجھ پر مہربان ہے, وہ مجھ پر کیا ہے, مہربان ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لکم فانک انت العزیز الحکیم, اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے. اور بہت ساری آیت کریمہ ہے جو کہ کیا ہے, یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء, صالحین, مومنین تمام لوگ کیا کریں گے, سفارش کریں گے اور ان کو کیا کریں گے, بخشوائیں گے اللہ کی اجازت سے. اور اس پر کیا ہے, حدیث پاک بھی کیا ہے, مشہور ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 20 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا. اپنے آپ کو کیا کروں گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا, پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ, مانگو ملے گا, شفاعت کرو قبول ہوگی. پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم دے گا. پھر میں شفاعت کروں گا, پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی, پھر میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا, پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار, حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا. قتادہ کہتے ہیں جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے. اس حدیث پاک سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, سفارش کریں گے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا, جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا. اور امام ترمذی نے فرمایا یہ ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا, میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا. اور ایک حدیث میں حضرت بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, میری امت میں سے ایک شخص اویس قرنی یا عثمان کی شفاعت کے سبب سے بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. ان تمام حدیثوں سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو آیت کریمہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ کسی شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور تو اس آیت کریمہ میں سے یہ بات ہوگی کہ اللہ کے اجازت دینے سے پہلے کوئی شخص کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر یہ سب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اور حدیث پاک پڑھی, تو پھر اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کا جواب کیا ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کا مددگار اور سفارش
نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کیا کرے گا؟ سفارش نہیں کرے گا. اور یہی ہمارا اہل سنت کا مسلک ہے. اسی بنیاد پر ہم تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی ہو، اولیاء کرام ہو اور تمام چیزیں ہو، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. تو جب اللہ اجازت دے گا تو انبیاء، اولیاء، بزرگان دین تمام لوگ اللہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ سفارش کریں گے. اور اسی پر اہل سنت کا مذہب ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.